السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریڈ کلاسز میں۔ آج کے کلاس میں ہم لوگ نذیر احمد کی کہانی پڑھیں گے۔ میں اور میاں دانی 1:30 بجے مدرسے سے آئے۔ میں مطلب مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا، 1 بجے نکل کھڑے ہوئے۔ مطالعہ، یہاں پر لفظ مطالعہ جو ہے اکثر یہ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ نارمل دھیرے پڑھنے کے لیے، بنا آواز کے جو پڑھا جاتا ہے اس کو مطالعہ کہتے ہیں۔ مکان کا پتہ پوچھتے پوچھاتے 1:30 میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھمکے۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں، دوسری پر میاں دانی ڈٹ گئے۔ میں مطلب فرحت اللہ بیگ۔ سامنے ہی کمرہ تھا، بیچ ہماری رسی باندھنے میں اونگھ رہی تھی۔ کبھی کبھی رسی کو ایک آدھ جھٹکا دے دیتی تھی۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ ابھی خیال ہوا کہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا دوسرے کا۔ خیال مطلب سوچا، انہوں نے سوچا کہ صحیح میں انہی کا گھر ہے یا دوسرے کا ہے۔ اندر زنانہ تو نہیں، مطلب یہاں پہ لفظ زنانہ جو ہے وہ عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وومین۔ غرض اس سش و پش میں تھے کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے ٹن سے 1:30 بجا۔ یہاں پر شش و پنج مطلب جو ہے وہ اندیشہ ہے، وہ اندیشہ، سوچ وچار، کنفیوز تھا وہ کہ سچ میں وہ گھر ان کا ہے یا نہیں یا دوسرے کا ہے۔ ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل، لفظ داخل یہاں پہ جو ہے، داخل مطلب اندر جانا، پرویش کرنا، انٹر کرنا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ چماڑی نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون جا رہا ہے۔ کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، اس میں گردن ڈال کر جھانکا۔ چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے اس لیے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دھوپ میں سے یا روشنی میں سے آتے ہیں تو جہاں ٹھنڈا ہوتا ہے نارمل، تو روشنی کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جو ہے نا دھندلا سا بن جاتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، رہتا سب کچھ موجود ہے وہاں پر لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح فرحت اللہ بیگ صاحب کو اور میاں دونوں کو پی نذیر احمد کے بارے میں کہ وہ دکھائی نہیں دی انہیں۔ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا، کون ہے؟ اس نے اس آواز کو پہچان کر ہم تو سنبھل گئے، مگر پیچھ ہماری اچھل پڑی اور بے اختیار منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکالا، کون ہے؟ بے اختیار مطلب اپنے قابو میں نہ رہی، وہ بے بس ہو کر بولی، کون ہے؟ میں اور میاں دانی سمجھ گئے مطلب ان کو لگا کہ ہاں مولوی صاحب کی آواز ہے تو سمجھ گئے، لیکن اس آواز پر وہ جو ان کے گھر پر کام کرتی تھی بیچ ہماری، وہ بے اختیار ہو گئی اور گھبرا گئی کہ کون ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں اور میاں دانی۔ یہاں پہ میں سے مطلب فرحت اللہ بیگ۔ مولوی صاحب نے کہا، آؤ بیٹھو اندر آؤ۔ مولوی صاحب فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہبند باندھتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ تہبند، یہاں پر لفظ تہبند جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اکثر، وہ اگر پینٹ پہنتے تو ہک ہوتا ہے، اور اگر پاجامہ ہے تو زاربند، اور اگر لنگی پہنتے تو اسی کو تہبند بولتے ہیں، جو اوپر سے باندھنے والا ہوتا ہے، جو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ وہی مولوی صاحب کا لنگی ڈھیلا ہو گیا جس پہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر باندھ رہے تھے۔ پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی مطلب آگے بڑھایا کتاب، دیکھیے کیسا ہے۔ تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب
اس کتاب کو اوپر سے نیچے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کتاب ہے, کس نے لکھا, کون سی کتاب ہے, اس سب کے بارے میں. اس کے بعد کہا بھائی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا. ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی اور دوسری سے دونوں مل کر کام نکالا. کب پڑھایا, کس طرح پڑھایا, اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا. یہاں پہ لفظ بار جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو چیز بھی پڑھے تھے ہم, وہ بوجھ نہیں معلوم ہو رہا تھا, کوئی دماغ میں برڈن نہیں تھا, وزن نہیں تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جو چیز بھی سنے ہیں مولوی صاحب سے وہ چیز ہمیں یاد ہے. تو وہ کیا کہیں کہ مگر دماغ پر کسی قسم کا بوجھ بار نہ تھا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کلاس وغیرہ سے آتے ہیں تو کوئی ہارڈ چیپٹر رہتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا, تو راستے بھر بھی اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, یا پھر گھر جاتے وقت یا پھر گھر پر بھی پڑھائی کرتے رہتے ہیں تو سوچتے رہتے ہیں آج کلاس پڑھے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آئے. تو یہاں پہ وہی چیز سمجھانا چاہ رہے فرحت اللہ صاحب کہ مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا, مطلب کوئی بوجھ نہیں تھا, کوئی برڈن نہیں تھا, وزن نہیں تھا. خوشی خوشی گھر آئے. اب جب سب کچھ یاد ہوگا, ذہن میں سب کچھ ہوگا تو وہ خوشی ہوں گے, تو وہ خوشی خوشی گھر آئے. چلو اللہ دے اور بندہ لے, ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. یہاں پر تعریفوں کے پل باندھ دیے مطلب اتنی تعریف کی مولوی صاحب کی کہ مولوی صاحب ایسا پڑھاتے ہیں, اس طرح پڑھاتے ہیں. اور میں نے اوپر دیکھا کہ وہ جب پڑھ کر آئے تو ان کے ذہن میں, ان کے دماغ میں کسی طرح کا بوجھ نہیں تھا. تو اسی اپنے ایکسپیرینس کو وہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں, تعریف بھی بات کر رہے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس کو وہاں پہ شیئر کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس. یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک پہنچی کہ ایک طالب علم مسٹر رضا کے دل میں گدگدی اٹھی. وہ آئے, ہم سے ملے اور کہا بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں, مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے؟ ہم نے کہا چلو, ضرور چلو. مولوی صاحب کا کیا بگڑتا ہے, 2 کو نہ پڑھایا 3 کو پڑھایا. انہوں نے کہا نہیں پہلے مولوی صاحب سے پوچھو. ہم نے کہا یار چلو بھی, اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہمارا ذمہ داری ہے. وہ راضی نہ ہوا, مطلب وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوا, وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا, سنتوشٹ نہیں ہوا. کہا کہ میں بنا اجازت کے کیسے چلا جاؤں. آگے کہہ رہا ہے پہلے پوچھ لو پہلے پوچھ لو پھر ہمیں بتانا. اس عرصے میں ہماری ہمت مطلب فرحت اللہ صاحب کی ہمت. یہاں پر ہماری ہمت سے مطلب فرحت اللہ صاحب کی ہمت. اس عرصے میں مطلب اس دوران میں جب 3-4 دن یا 4-5 دن جو ہوا, اسی کو جب ایک ساتھ ہم بولتے ہیں تو ایک عرصہ بولتے ہیں. ایک عرصہ استعمال ہوتا ہے 4-5 دن کے لیے بھی, 1 سال کے لیے بھی, 1 مہینے کے لیے بھی. تو اس عرصے میں ہماری ہمت مولوی صاحب کے سامنے بہت بڑھ گئی تھی. دوسرے دن جاتے ہی رضا کا ذکر کیا. انہوں نے کہا لیتے کیوں نہ آئے. ہم نے کہا وہ ذرا شرمیلے ہیں, بغیر اجازت کے آنا نہیں چاہتے. بغیر اجازت کے آنا نہیں چاہتے مطلب بنا انمتی کے نہیں آنا چاہتے, وہ وداؤٹ پرمیشن کے نہیں آنا چاہتے. جب تک ان کو پرمیشن نہیں ملے گی وہ نہیں آئیں گے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پہلے ہم کیا لیتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, پہلے اس سے پرمیشن لیتے ہیں کہ ہم آ سکتے ہیں. اگر کوئی آفیسر ہے, کوئی پولیس آفیسر ہے, یا بڑے بابو ہیں, یا کوئی بھی جو بڑے پوسٹ پر ہیں, تو ان کے ہاں جانے کے لیے ان سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اجازت لیتے. اسی طرح انہوں نے بھی اجازت لیا. انہوں نے کہا طالب علم شرمیلا ہو اور ڈوبا, خیر ضرور کل لانا, کل ضرور ساتھ لانا, ذرا ان کا بھی تو رنگ دیکھ لوں. شام کو واپسی کے وقت جاتے جاتے فراش خانے میں ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا اجازت نامہ پہنچا دیا. فراش خانہ مطلب ان کا بیڈ روم. وہ جو مسٹر رضا تھا, ان کے بیڈ روم میں فرحت اللہ صاحب گئے اور بتائیں کہ مولوی صاحب نے آپ کو آنے کی اجازت دے دی ہے. اجازت نامہ یہاں پر پرمیشن لیٹر, انومتی پتر یہی ہوتا ہے. ان کو ان کے روم میں جا کر
फरहमतुल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि आपको इजाज़त मिल गया है जाने के लिए। यहाँ पे इजाज़त नामा से मुराद भाई परमिशन लेटर, परमिशन मिल गया आपको आने का। कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुंच जाना, वरना वरना अंदर घुसने को ना मिलेगा। दूसरे दिन जब हम पहुंचे तो वो पहले से ही दरवाजे पर ढई बैठे थे। यहाँ पर ढई से मुराद ये, इसका माना ये होगा कि वो जम के बैठा हुआ था, मतलब इस तरह बैठा हुआ था कि लग रहा था कि वो बहुत देर से बैठा हुआ है। ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा लाओ किताब। हमने किताब ताक पर से उतार कर उनके हाथ में दे दी और वो किताब लेते हुए नीचे बैठा है और कहा अच्छा ये है मियाँ रज़ा। बेचारे रज़ा मियाँ ने गर्दन झुकाकर कहा जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा अच्छा भाई शुरू करो। आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा इस सफ़े में जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसका खुलासा हुआ ये कि डिप्टी नज़ीर अहमद के पास 2 शख्स जाते थे पढ़ने, एक खुद फरहतुल्लाह साहब और दूसरा। एक दिन क्या हुआ कि वो मदरसे से आए और मदरसे से आने के बाद खाना वगैरह जैसे खाया जाता है वो खाया और खाने के बाद थोड़ा मुताला वगैरह किया और उसके बाद 1:30 बजे निकल गया ट्यूशन मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब के पास जैसे ही पहुंचा तो घर में एक काम करने वाली है जिसको जो अपना काम में कर रही थी, तो देखा नहीं कि ये दोनों पढ़ने के लिए आया है। आराम से धूप में से आए थे तो उसको ऐसा लगा कि मियाँ मौलवी साहब घर पे नहीं है, तो क्या किया कि फरहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के दरवाजे के पास जाते हैं और झांक कर देखने लगते हैं। तो उनको तो वो तो धूप में से आए थे तो उनको पता नहीं चला कि अंदर कोई है। तो जैसे ही उनकी आहट मालूम हुई मौलवी साहब को, मौलवी साहब ने कहा कौन हो तुम। जैसे ही कौन सुना तो उनके घर में जो काम करने वाली थी मौलवी साहब के, वो अचंभा हो गई और वो भी कहने लगी कौन हो। तो फरहतुल्लाह ने कहा मैं और मियाँ दानी। तो इसी पर मौलवी साहब कहते हैं कि अंदर आ जाओ तुम दोनों। जैसे ही अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि क्या पढ़ते हो तुम, क्या पढ़ना चाहते हो। तो वो अपना किताब पेश करता है, फरहतुल्लाह साहब अपना किताब पेश करते हैं। कहते हैं ठीक है, जब कल आना तो मेरे लिए किताब दूसरा लेते आना। तो उसके बाद दोनों के पास एक ही किताब था, तो दोनों में से एक किताब दे दिया। फरहतुल्लाह साहब ने एक किताब मौलवी साहब को दे दिया, कहा कि इसमें से आप पढ़ाइए, इस दोनों में एक किताब में हम दोनों पढ़ लेंगे। तो मौलवी साहब पढ़ाना शुरू किए। पढ़ाए तो इस तरह अच्छा लगा उनको, पहला दिन भी था और जब पढ़े तो उनको सब कुछ समझ में आया बेहतरीन से। जब तो पढ़ने के बाद वो छुट्टी हुआ तो घर की तरफ जाने लगे। कल क्या हुआ, जब कल हुआ तो वो मदरसा गया। मदरसा में जाने के बाद वो सब लोगों के पास मौलवी साहब की तारीफ़ करने लगा कि मौलवी साहब ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। ऐसा लगता है कि दिमाग में ही घुस जाता है। खूब तारीफ़ें कर रहा था। तो उस तारीफ़ सुनकर एक लड़का तैयार हुआ जिसका नाम मिस्टर रज़ा था। वो कहता है कि भाई हम भी पढ़ना चाहते हैं वहाँ, ऐसा करो कि तुम हम कल ले चलो। तो कि भाई चलने की बात क्या है, चलो हमारे साथ पढ़ने के लिए। तो मिस्टर रज़ा कहते नहीं नहीं, तुम पहले इजाज़त लेके आओ, अगर तुम इजाज़त लेके आओगे मौलवी साहब से तो हम जाएंगे पढ़ने। तो फिर भी इसरार करते हैं फरहतुल्लाह साहब कि नहीं नहीं चलो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, आज चलते हैं, 2 आदमी को तो पढ़ा ही रहे हैं, तुम भी चले जाओगे तो तुम भी पढ़ लोगे। तो फिर भी वो मिस्टर रज़ा इसरार करने लगा, नहीं आप जब इजाज़त लेके आओगे तभी मैं जाऊँगा पढ़ने के लिए। तो अगला दिन जब फरहतुल्लाह अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर के पास जाते हैं तो सबसे पहला बेले में ही कहते हैं कि मौलवी साहब एक लड़का तैयार हुआ है, वो पढ़ना चाहता है आपसे। तो क्यों नहीं उसको लिया है, लेते आते, हम उसको पढ़ा देते। ठीक है, नहीं वो उसने कहा कि अपने मौलवी साहब से इजाज़त लेके आओगे तो हम ही पढ़ाएंगे। वो थोड़ा शर्मीला था। तो मौलवी साहब का ठीक है, कल आना तो उसको लेके आना। तब कल जैसे ही छुट्टी होता है, फरहतुल्लाह साहब उसके रास्ते में उसका घर पड़ता है, तो वो उसके घर जाके कहते हैं कि मौलवी साहब इजाज़त दे दिए हैं, कल हम लोग चलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि 1:30 बजे जाना। अगर 1:30 बजे नहीं जाओगे तो क्या होगा कि तुमको बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो अगला दिन जैसे ही होता है, बस मिस्टर रज़ा पहले से ही पहुंचा होता है और बाद में फरहतुल्लाह और मियाँ दानी दोनों बाद में पहुंचता है। देखता है कि बड़ी ठाठ से बैठा हुआ है, लग रहा है कि बड़ी देर से आया हुआ है। तो तीनों मिलकर मौलवी साहब के दरवाजे पर गया और अंदर गया। मौलवी साहब देखते ही बोले कि अच्छा यही मिस्टर है, यही मिस्टर मियाँ हैं। अच्छा तो ठीक है,
तुम किताब निकालो, हम आगे पढ़ते हैं. पढ़ने का तरीका ये था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था, दूसरे रोज़ मियाँ दानी. अब इसको हमारी शरारत कहो या महज इत्तफाक. लफ्ज़ शरारत जो है वो बदमाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बदमाशी करना. और लफ्ज़ इत्तफाक ये वर्ड दो मानों में इस्तेमाल होता है. एक अचानक होना, कोई भी काम अचानक होता है, जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाते तो इत्तफाक मतलब अचानक आ गए, तो एक माना उसमें लिया जाएगा. दूसरा यहाँ पे इत्तफाक का मतलब है कि सहमति, डील कर लेना. आज मैं पढ़ूंगा, कल तुम पढ़ना और परसों वो पढ़ेगा. हम दोनों चुप के बैठे रहे. जब इस खामोशी ने तूल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई आज तुम पढ़ते क्यों नहीं? क्या मुंह में घंघिनियाँ भर आए हैं? घंघिनियाँ मतलब झंझनाहट की आवाज़. घंघिनियाँ मतलब झंझनाहट की आवाज़. अच्छा मियाँ रज़ा, तुम ही शुरू करो. रज़ा ने सफ़ा पूछा और पढ़ना शुरू किया. अगर इअराब की गलतियाँ मुझसे कम की तो नज़म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया. यहाँ पर लफ्ज़ इअराब जो है, इअराब के इस्तेमाल होता है असल, उसको ज़बर ज़ेर पेश उस पर हरकत दिया जाता है तो उसको इअराब बोलते हैं. और वोवेल मार्क भी कहा जाता है इसको. वोवेल मार्क स्वर चिन्ह इसको कहा जाता है. हिंदी में इसको स्वर चिन्ह बोलते हैं. गलतियाँ कम की तो नज़्म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया. यहाँ पे नज़्म, लफ्ज़ नज़्म जो है ये पोयम के लिए इस्तेमाल करते हैं. पोयम हुआ, कविता बोलेंगे. नज़्म मतलब कविता, शेर, पोयम. और नसर मतलब नॉर्मल जो किताब पढ़ते हैं उर्दू में या कोई भी रीडिंग जो देते हैं, तो नॉर्मल जो बिना शोर के पढ़ते हैं, बिना लौ के पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नसर बोलते हैं. एक आध शेर तक तो मौलवी साहब चुपके सुनते रहे. उसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह, हमको भी अजीब नमूने के शागिर्द मिले हैं. नमूने, लफ्ज़ नमूना मतलब मिसाल. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको भी अजब नमूने के शागिर्द मिले हैं. मियाँ रज़ा, अगर हम तुमको एक नेक सलाह दे तो मानोगे? सलाह मतलब लफ्ज़ सलाह मतलब मशवरा, एडवाइस देना. रज़ा निहायत शर्मीली आवाज़ में गर्दन झुकाकर कहा, बसर चश्म. मौलवी साहब ने कहा, देखो अपने वादे से फिर ना जाना. यहाँ पर जो लफ्ज़ बसर चश्म है, इसके माने कुछ यूँ होते हैं कि खुशी से. क्या कहा? वो रज़ा खुशी से कहा, मौलवी साहब ठीक है. फिर मौलवी साहब ने कहा, देखो अपने वादे से फिर ना जाना. उन्होंने कहा, जी नहीं. मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तो मेरी सलाह ये है कि कल से तुम मेरे यहाँ ना आना. सलाह हम ऊपर बात कर चुके थे. सलाह मतलब मशवरा, एडवाइस. ये सुनकर वो बेचारे कुछ पसमुर्दा हो गए. पसमुर्दा मतलब मुरझा गया, उदास हो गया. वो तालिबे इल्म मिस्टर रजा जो था, वो क्या हो गया? वो मुरझा गया, निहायत पसमुर्दा हो गए. मौलवी साहब ने कहा, भाई रज़ा, मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना छोड़ दो. मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, मगर तुम 10-15 रोज़ शाम के वक्त काली जान के यहाँ तालीम में होकर आया करो. काली जान वहाँ एक जगह है, मतलब एक जगह पर जहाँ पर शेर व शायरी वगैरह होता है, तो वहाँ पता चल जाता है कि मतलब ऐसे नॉर्मल अगर कहा जाए तो मुशायरा वगैरह, तो काली जान के यहाँ तालीम में होकर आ जाओ. यहाँ पर जो कहा गया है काली जान के यहाँ तालीम लेके आओ, तो वहाँ पर अक्सर क्या होता है कि वो मुशायरा वगैरह होता रहता था, तो नज़्म पढ़ा जाता था, शेर वगैरह पढ़ा जाता था. हुआ क्या था कि ये जो मिस्टर रज़ा था वो नसर को नज़्म की तरह पढ़ दिया था. तो
اس نثر کو نظم کی طرح پڑھ دیا، تو ان دونوں میں وہ کنفیوز تھا. اس لیے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ 10-15 روز کے وقت شام کے وقت کالی میاں کے یہاں تعلیم میں ہو کر آؤ، اتنے دنوں میں آ جانے میں تمہارے کانوں کو نظم نثر کا فرق معلوم ہونے لگے گا. بھائی مجھ سے تو شیر کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا، مولوی صاحب نے کہا. بیچارے متنبع کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں ان کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کر دیں گے. بیچارے رضا کے سر پر غورو پانی پھر گیا. یہاں پر غورو پانی پھر گیا مطلب بہت شرمندہ ہو گیا وہ کہ اب کیا ہوگا. خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا، ہم سب رخصت ہوئے. یہاں پہ لفظ رخصت جو ہے وہ روانگی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اب چھٹی ہوگا، لیو ہوگا، ودا ہونا، نکلنا، لیو، روانگی. ہم سب رخصت ہوئے. راستے میں ہم نے ان کو بہت بتایا. دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی. مسٹر رضا کی حیا تو سن چکے، اب ہماری بھی حیائی کی داستان سنو. داستان مطلب کہانی. میری صرف و نو بہت کمزور تھی. صرف و نو، یہ لفظ صرف و نو یہ گرامر کے لیے استعمال ہوتا ہے. گرامر میں وہ ایک قاعدہ ہے، اس کو بولتے ہیں. اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے ہی کئی دن ہوئے تھے. اب اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا. اعراب ہم اوپر دیکھ لیے تھے. اعراب مطلب زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، وہ وویل مارکس، سور چن جس کو بولتے ہیں. ہمیشہ غلطی ہوتی تھی اس میں. نثر تو سنبھال لیتا تھا. نثر مطلب نارمل جو کتاب پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، یا ہم جو چیز بھی سوچتے ہیں یا کچھ بھی کتاب وغیرہ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے، اصل یہ کتاب بھی کیا لکھا ہوا ہے، یہ کتاب بھی نثر میں ہی لکھا ہوا ہے. تو ایسے ہی ورڈ کو تو کیا کہہ رہے کہ نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی. شعر خود بھی کہتا تھا. دوسروں کے ہزاروں شعریات تھے. کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر کہ میں خود بھی بہت سارے شعر پڑھتا تھا، لکھتا اور بولتا بھی تھا، اور دوسروں کے بھی شعر بہت سارے یاد تھے ہمیں. اس لیے شعر کو تقطیع سے گرنے نہ دیتا تھا. تقطیع مطلب شعر کی وزن کی تقسیم، چھند وبھاجن. شعر کو کتنے چیزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان کا وزن کیا ہے، ہم آگے پڑھیں گے بڑی کلاس میں، تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. یہاں پر لفظ تقطیع کا جو معنی ہے وہ شعر کے وزن کی تقسیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کہنے کہ ہزاروں شعر یاد تھے، اس لیے شعر کو تقطیع سے گرنے نہ دینا تھا. میادانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی. برعکس مطلب الٹا، اپوزٹ. میں جس طرح کرتا تھا میرا ایک دم الٹا وہ تھا. فرحت صاحب کہتے ہیں کہ میرا الٹا تھا میادانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی. وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے. اعراب ہم نے اوپر دیکھا، زبر زیر پیش، اور انگلش میں بھی دیکھے تھے ہم کو کہ وویل مارکس، سور چن، مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے. اس کی کیا تھی، یہ شعر کو کیا کر دیتا تھا، نثر بنا دیتا. جیسے ہم ابھی اردو پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو ایسے ہی شعر کو ایسے ہی پڑھتا تھا. کون؟ میادانی. سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے. سکتے مطلب جہاں پر رکنا تھا وہاں پر نہیں رکتا تھا، جھٹکا مارتا تھا وہ. مولوی صاحب نے ہم سے مولوی صاحب ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی. میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کے اعراب کہاں لگا دیے. وہی اعراب مطلب زبر زیر پیش، وویل مارکس، سور چین. مولوی صاحب نے کہا کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی. تمام اعراب بدل کر
شعر موضوع کر دیا. تمام اعراب بدل کر شعر موضوع کر دیا. موضوع یہاں پر مناسب وزن والا چیز ملا دیا کہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو تو یہ ہو. انہوں نے پھر بڑے زور سے کی. ہم نے بھی پھر اعراب بدل دیے. اس سے ان کو غصہ آ گیا. کہا دانی تم تو پڑھو. انہوں نے شعر کا گلا گھونٹ دیا. خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا. اوپر ہم دیکھیں کہ یہ فرحت صاحب پڑھ رہے تھے. اب فرحت سے مولوی صاحب غصہ گئے تو کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ دانی تم پڑھو. انہوں نے تو شعر کا گلا گھونٹ دیا ہے. خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا. اب کیا تھا مولوی صاحب کا پاڑا 110 ڈگری پر چڑھ گیا. کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گز دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی. نہایت غصیلی آواز میں کہا نکل جاؤ. فرحت صاحب تو اعراب بدل کر پڑھ رہے تھے تو مولوی صاحب غصہ گئے. اب دانی کیا کیا کہ یہ وہ نثر کو ہی نظم بنا دیا اور نظم کو ہی نثر بنا دیا. تو مولوی صاحب کیا کیے؟ مولوی صاحب ان کی کتاب کو لے کر جو پھینکا تو صحن میں پہنچتی ہوئی کمرے سے گزر کر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی. نہایت غصیلی آواز میں یعنی غصے ہو کر کہا نکل جاؤ ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ. نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے پڑھانے کے لائق ہوں. دانی نے میری طرف دیکھا. میں دانی کی طرف دیکھا. میں مطلب فرحت اللہ بیگ. انہوں نے آنکھوں میں کہا چلو. میں نے آنکھوں میں جواب دیا ہرگز نہیں. انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا. میں ان کے زانو کو دبا دیا. لفظ زانو مطلب گھٹنے سے اوپر والا جو جسم کا پورشن ہے اس کو زانو بولتے ہیں, جس کو عام الفاظ میں جانگ بولتے. جانگ. مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرح بفر رہے تھے. جیسے شیر بفرتا ہے نا ویسے ہی. یہ دیکھو یہاں پہ یہ مولوی صاحب ہیں, یہ فرحت اللہ بیگ ہے اور یہ دانی ہے اور یہ ان کا کتاب ہے. آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں, اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے. مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہوتے ہوئے کہنے لگے اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ, مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا. میں نے کہا نہ پڑھائیے, بغیر پڑھے ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں. نہ ٹلے ہیں نہ ٹلیں گے. کہنے لگے بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, اب چلے جاؤ, کل آ جانا. دانی نے سچ جانا. میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے مولوی صاحب ہاتھ سے گئے. یہاں پہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ بات بن رہی تھی کہ تم لوگ نکل جاؤ. تم لوگ کو میں نے تم کو پڑھاؤں گا, نہ تم پڑھنے کے لائق ہو, نہ میں تم کو پڑھانے کے لائق ہوں. تم لوگ نکل جاؤ. تو دانی اور فرحت نے کہا کہ ہم تو ٹسنے والے نہیں, ہم تب تک نہیں جاتے جب تک ہم کو کوئی گھر سے نکال نہیں دے. تو چلے جاؤ پھر بھی. دیکھیں ہم جب تک سبق سنائیں گے نہیں تب تک ہم جائیں گے نہیں. ہم سن بھی نہیں کریں گے سبق, جب کہتے ہیں نہیں سنیے گا تو ہم تب بھی نہیں جائیں گے. تو پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تم چلے جاؤ, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات سن کر دانی کو لگا کہ سچ میں مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہے, تو وہ اٹھنے لگا. فرحت صاحب نے کیا کہا, اس وقت اٹھے تو مولوی صاحب ہاتھ سے گئے. اگر اس وقت دونوں اگر اٹھ جاتے تو مولوی صاحب گئے, اب پڑھاتے بھی نہیں. آگے اس کے بارے میں دیکھیں گے. دانی اٹھ کھڑے
ہوئے، میں پکڑ کر ان کو بیٹھا لیا۔ مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے، پڑھنا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہم یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ آخر کار ہم جیتے، مولوی صاحب ہارے۔ کہنے لگے خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کو نہ ہو۔ شاگرد کیا ہوئے؟ شاگرد، لفظ شاگرد ہے اسٹوڈنٹ، سکچھارتھی، ودیارتھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا۔ اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو۔ پنڈ، یہ لفظ پنڈ جو ہے وہ آتا ہے اصل پیچھا چھوڑنے کے لیے، پیچھا چھوڑو، جان چھوڑ دو میرا، کتاب لاؤ اور میرا پیچھا چھوڑو۔ دیکھیے کون سا دن ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا۔ میں جا کر صحن سے کتاب اٹھا لایا، مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ میں نے آگے بولا تھا کہ آگے دیکھیں گے کہ شاگرد بھی مطلب ڈھیٹ ہے اور استاد بھی ڈھیٹ، مطلب یہاں پہ وہ نارمل مطلب اس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ استاد بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور بچے بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تم اس دن چلے جاتے تو میں تم کو پھر میرے گھر تم کو آنا نصیب نہیں ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزما رہا تھا مگر تم نے مجھے ہی آزما ڈالا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں میاں، یہ شوق ہے علم کا، جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بری بھلی سب کچھ سنتا ہے۔ یہاں پر بے حیائی مطلب بے شرمی، بے حیائی مطلب بے شرمی، بے حیائی بے شرمی کے لیے استعمال کرتے ہو۔ کرے یہاں پہ شوق مطلب جذبہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ، شوق مطلب جذبہ، اور جس کو چسکا لگ جاتا ہے مطلب لت لگ جاتا ہے۔ کسی کو کسی بھی چیز کا چسکا لگ جاتا ہے، جیسے آج کے دور میں زنجی ہے، زن الفا ہے، ان لوگوں کو موبائل کا چسکا لگا ہوا ہے، لت لگا ہوا ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ بدشوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔ اس پورے پیراگراف کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ فرحت صاحب کہتے ہیں کہ میرے پڑھنے کا جو طریقہ تھا نا، کچھ اس طرح تھا کہ میں جب پڑھتا تھا نا تو ایک دن مولوی فرحت اللہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور میاں دانی کے بارے میں کہ ہم لوگوں کے جو پڑھنے کا طریقہ تھا، ایک دن میں پڑھتا تھا اور ایک دن میاں دانی پڑھتا تھا، لیکن جس دن کون آیا، مسٹر رضا آیا، اس دن کیا اتفاق سے کیا ہوا کہ ہم دونوں، تو ایک دن میں پڑھا تھا ایک دن وہ پڑھا تھا، تو ہم دونوں کی باری ختم ہو گئی تھی۔ ہم کو لگا کہ مسٹر رضا پڑھے گا، تو اب ہم انتظار میں تھے کہ مسٹر رضا پڑھے، تو ہم دونوں چپ تھے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کیا ہوا، تم لوگ پڑھ نہیں رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، تو پھر مولوی صاحب خود بولتے ہیں کہ مسٹر رضا تم ہی پڑھو۔ تو جب وہ پڑھتے ہیں تو کچھ دیر تک وہ مسٹر رضا کو تو نہ نظم اور نثر دونوں میں فرق نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ نظم کو نثر پڑھتا تھا اور نثر کو نظم پڑھ دیتا تھا، نظم کو نثر اور نثر کو نظم پڑھ دیتا تھا۔ کچھ دیر تو مولوی صاحب چپ کے سنتے رہے۔ جب مولوی صاحب برداشت کی مادہ ختم ہونے لگی تو کہنے لگے کیا پڑھتے ہو تم، کیا پڑھ رہے ہو، چلو تم پڑھو، ایک مشورہ دیتا ہوں، کل سے تم نہ آنا میرے پاس۔ بولتے ہیں مولوی صاحب کہ ایک مسٹر رضا میں تم کو ایک مشورہ دوں، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب دیجیے مشورہ، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کل سے تم میرے پاس نہ آنا، پہلے ایک جگہ چلے جانا، وہاں کالی جان کے پاس، وہاں تعلیم لے کے آنا، وہاں نظم میں فرق کر کے آنا، ایک ہفتہ پڑھنا وہاں، پھر وہاں سے جب
تم کو سمجھ میں آ جانے لگے کہ نظم اس کو بولتے ہیں، نثر اس کو بولتے ہیں، تو تم پھر وہ دونوں جب معلوم ہو جائے گا تو تم آ جانا میرے پاس. میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے پاس پڑھنے نہیں آنا، لیکن تبھی آنا جب تم کو نظم لگنے لگے اور نثر لگنے لگے. پھر آگے کیا ہوا کہ اگلا دن چھٹی ہوا تو مسٹر رضا کو راستے پر سمجھاتا نا کہ مولوی صاحب ایسے ہی بولے ہیں، تم کیوں دل پہ لے لیو. لیکن مسٹر رضا کو تو دل پہ لگ گیا تھا، وہ اگلا دن آیا ہی نہیں. دوسرے دن پھر اب یہاں پر فرحت اللہ بیگ اور مسٹر رضا اپنی بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح پڑھتے تھے. کہتے تھے کہ ہم جو پڑھتے تھے نا تو نثر تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا تھا، جیسے ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں اس کو تو سمجھ میں آ جاتا تھا، لیکن نظم میں اعراب کی غلطیاں کر دیتا تھا میں. اعراب مطلب زبر زیر کی، کہیں پہ زبر کی جگہ پر زیر لگا دیتا تھا، زیر کی جگہ پر زبر لگا دیتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں سنا رہا تھا تو اعراب پڑھتے پڑھتے ہمیں لگا مولوی صاحب کے کیا پڑھے، تو ہم کو لگا غلطی ہو گیا، تو ہم نے اعراب بدل دیا. پھر بولے کیا پڑھے، پھر میں نے اعراب بدل دیا. تو اس طرح کیا تو 3 بار 4 بار ہو گیا. تو مولوی صاحب غصہ گئے کہ دانی تم پڑھو. اب میاں دانی پڑھنا شروع کیا تو اس کا بھی وہی حال کہ یہ بھی نظم کو نثر کو نظم کی طرح پڑھتا ہے. تو میاں صاحب مولوی صاحب کیا کیے، غصہ میں ہوئے اور کتاب لے کے پھینک دی. اور کتاب اتنا زور سے پھینکے کہ دالان سے باہر نکل گئے. کہ تم نکل جاؤ، تم دونوں پڑھنے کے لائق نہیں ہو. تم پڑھنے کے لائق ہو نہ ہم تمہارے پڑھانے کے لائق ہیں. جاؤ تم لوگ تو بے حیا ہو، بے شرم ہو، کیا پڑھو گے تم. لیکن فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی دونوں ڈھیٹ تھے کہ ہم تب تک نہ نکلیں گے جب تک آپ ہم پڑھائیے گا نہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم استاد مولوی صاحب نے کہا ہم پڑھائی بھی نہیں کریں گے. تو فرحت اللہ بیگ کہیں آپ نہیں پڑھائے گا تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے، ہم بھی نہیں، جب تک آپ پڑھائیے گا نہیں تب تک ہم جائے نہیں کریں گے. تو مولوی صاحب کہ ٹھیک ہے تم ابھی چلے جاؤ، کل آنا. تو میاں دانی کو لگا کہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، ابھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، کل آنا. تو میاں دانی کو لگا کہ ارے مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے کل آئیں گے. جیسے ہی اٹھنے کا ارادہ کیا تو فرحت اللہ بیگ اس کو بیٹھا کے بیٹھو، کیوں جا رہے ہو، آج اگر چلے گئے تو پھر تم کو آنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. سمجھ گیا تھا. ڈھیٹ کی طرح بیٹھے رہے. لاسٹ میں مولوی صاحب ہار دھار کے کہیں ٹھیک ہے تم کتاب لے آؤ، پڑھا دیتا ہوں. جب کتاب لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تم آج چلے جاتے، مولوی صاحب کہتے ہیں فرحت اللہ کو اور میاں دانی کو، اگر تم آج چلے جاتے تو پھر تم میرے پاس کبھی نہ آ پاتے، تم کو پڑھاتا ہی نہیں. تو پھر آگے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو چیٹ کر رہا تھا، میں تو آزما رہا تھا کہ تم لوگ کیسے شاگرد ہو، لیکن تم نے تو ہمیں ہرا دیا. اچھا ایسے ہی شاگرد ہوا کرتا ہے، ایسے ہی اسٹوڈنٹ ہوا کرتا ہے. اور یہ چھوک جس کو لگ جاتا ہے اس کو کوئی اچھی چیز، کوئی بری چیز، اچھی اگر اس کا استاد اس کو اچھی چیز بھی بولتا ہے تو وہ بھی سن لیتا ہے، اور اگر کوئی بری چیز بھی بولتا ہے تو وہ بھی اس کو سن لیتا ہے. وہ پھر آگے مولوی صاحب اس کو پوری چیز بتاتے ہیں. تو آج کا کلاس آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں. اور اگر آپ کو PDF چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں